اس سے پہلے کہ ناظرین اپوزیشن اس پہ کیا کہہ رہی ہے، سینیٹر فیصل واڈ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ والا اسکینڈل، اس میں آپ کی حکومتی لوگوں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ پارٹی میٹنگز میں ایسی کوئی چیز سامنے آئی؟ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ ارشد صاحب دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں اس ڈسکشن کے اندر ہے وہ یہ کہ یہ ساری انکوائری عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے کہنے پہ ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیکس پیئر کا پیسہ 1 روپیہ بھی کہیں کی کسی کی جیب میں نہیں گیا۔ پروجیکٹ ختم ہو کے لوگ جیبوں میں پیسے لے کے ملک سے باہر نہیں نکل گئے ہیں۔ پروجیکٹ ایز اٹ از اسٹینڈ اسٹل پر روک دیا گیا عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر۔ انکوائری رپورٹس آ گئی ہیں، 50 نام وزراء کے یا ایس اے پی ایمز کے آ رہے ہیں، تو کیا کریں سر؟ پھانسی بھی چڑھا دیں؟ رپورٹ بنانے والا کون ہے؟ وہاں سے تفتیش شروع ہوگی۔ تفتیش شروع ہونے کے بعد نام آ گئے، ہائی مورل گراؤنڈ لے لیا ہے زلفی بخاری صاحب نے، وہ ریزائن کر کے سائٹ پر ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن تو ابھی تک کابینہ کی ویب سائٹ پہ نہیں آیا۔ سر آپ میرے اس پروگرام کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں، نوٹیفیکیشن آئے نہ آئے، یہ ریزگنیشن از ایکسیپٹڈ، ٹھیک ہے جی۔ ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے نا؟ قانونی کارروائی میں تو سر میں اس لیے ڈیبیٹ زیادہ نہیں کروں گا کہ اس ملک کے اندر شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں پیسے آ گئے اور وہ باہر نکل کے ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ اس ملک آپ بھی اسی نقش قدم پہ چلنا چاہیں گے کہ سر میں تو عمران خان کی حکومت میں ہی شہباز شریف کے آپ کے اکاؤنٹ میں چوری کے پیسے ہیں اور آپ باہر آ گئے جیل سے اور آپ ملک سے جانے کی، تو اس ملک کی قانونی شکل کی تو آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، نہ کبھی کیجیے گا۔ نمبر 1، یعنی کہ آپ نے بھی وہ قانون نہیں بدلا؟ ہمارے کیس میں تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ ابھی تو پروجیکٹ بنا نہیں، پروجیکٹ کی جیب میں کسی کے پیسہ چوری کا آیا نہیں۔ پیسے کچھ گئے اٹک سائٹ پہ، جو کمپنسیشن اور لینڈ ایلوکیشن کی قیمتیں گئی ہیں 2 ارب سے زائد کی پیمنٹس کی گئی ہیں۔ زلفی ول فیس ایوری تھنگ، ٹھیک ہے جی۔ پہلے بھی ایک نیب کی کارروائی کی تھی، اس کو منی ٹریل لیے بغیر بند کر دیا تھا سر۔ وہ اس قصے کے اندر اس نے جو کام 20 سال لنڈن بیٹھ کے کیا، جس میں وہ پاکستان سے نہ 1 روپے کا بزنس کرتا تھا، اس کو نیب نے پروب کیا، اور پروب کرنے کے بعد جس ملک میں وہ کام کر رہا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہم اپنے پرابلم سالو نہیں کر سکتے، لیکن اس ملک کے پرابلم لے کے یہاں آ گئے، اس کو کلیئر ہونا ہی تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ منی ٹریل کے بغیر، نہ زلفی بخاری منی ٹریل کے بغیر میں زندگی بھر اگر لنڈن میں رہا ہوں تو آپ مجھ سے میرا منی ٹریل مانگ کیسے سکتے ہیں؟ کون سا پاکستان کا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن اور آئین کون سا قانون کہتا ہے جیسے آپ میری منی ٹریل whereas I'm living in London from day one، میرا کاروبار وہاں، میرا رہنا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل جس پہ کہا جاتا تھا کہ جی مختلف دیگر جماعتیں جائیدادیں ملک سے باہر حکومت کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، حکومت میں بیٹھو اور فائدے لو، تو وہی ماڈل آپ کی حکومت میں فالو اگر یہ آپ کی بات سرانکوں پہ آپ کی انویسٹیگیشن کا، تو میں مدعا بہت پرانا ہوں سر، جب میں سیاست میں بھی نہیں آیا تھا، میں اس کو کہیں اوور رائٹ یا چیلنج نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ زلفی بخاری ملک سے نہیں جائے گا، زلفی بخاری ٹرائل پورا کروائے گا۔ زلفی بخاری ریزائن کر چکا ہے، ریزائن کی قانونی پاکستان کے قانون کے حساب سے اس کی شکل آنی ہے، اس شکل آنے میں یوزلی کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں، لیکن اس کے 1 دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ آئے یا نہ آئے، ہی از ریزائنڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، ہی از گونا کم بیک ویری اسٹرانگ بیکاز دا انکوائری رپورٹ انڈیکیٹ ایٹ دا مومنٹ کہ جی ایک آدمی کا رشتہ دار جس کی باپ دادا، تو اپنی کوئی زمینیں نہیں ہے وہاں پہ، نہیں ہے نا سر، اگر میرے باپ کی، میرے والد کی، اچھا میں اس پہ بھی آتا ہوں، بلکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ منی ٹریل مانگ کون سکتا ہے، ان سے شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی اسی حوالے سے بالکل جو سینیٹر فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات کی، کن الفاظ میں آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ وزیر وہ ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، یہ جب حکومت گئی، یہ پہلی رات کے پہلے جہاز میں اس ملک سے بھاگیں گے۔ یہ اسپیشل اسسٹنٹ وہ لوگ ہیں، کوئی تعلق اس ملک سے نہیں ہے، یہ سب پیسے بنانے یہاں پر آئے ہیں، ان کے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی شخص وزیر اعظم کے دفتر میں ایسا نہیں ہے جو آج پیسے نہیں بنا رہا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کے اسکینڈل میں ملوث نہیں ہے، اربہار بے بنائے گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیب کے چیئرمین کو نظر نہیں آتا، لیکن نیب کے چیئرمین کو بھی ایک دن جواب دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی مطابقت ہے باتوں میں شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اور سینیٹر فیصل واڈر صاحب کہ کون منی ٹریل مانگ سکتا ہے، لیکن پارٹیز فی الحال مختلف ہیں، اور ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جی ان کے ننیال کی وہاں پہ زمین ہے جو خود ایسے ڈکلریشن ذوالفقار بخاری صاحب نے کی تھی اور کابینہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ کافی ساری چیزیں اس میں ہیں بھی، کچھ نیب کی انکوائری میں سامنے آئی تھی، کچھ اور چیزیں، لیکن جو انہوں نے ڈکلیئر کیا کابینہ کی ویب سائٹ پہ تھا، اس میں اگر آپ اس دستاویز کو دیکھیں
تو نارا طرف سیدہ خیل جنڈ ڈسٹرکٹ اٹک 1210 کنال 122 مرلہ ایک زمین ہے، 91 کنال 10 مرلہ ماری کنجور میں ڈسٹرکٹ اٹک ایک زمین ہے، 30 پلاٹ 30 کنال سیکٹر سی 16 اسلام آباد الاٹڈ بائی سی ڈی اگینسٹ لینڈ ریکوائرڈ، 4 پلاٹ 4 کنال سیکٹر سی 15 اسلام آباد الاٹڈ بائی سی ڈی اگینسٹ لینڈ ریکوائرڈ۔ تو اپوزیشن کا جو ایک الزام آ رہا ہے اس حوالے سے کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو فائدہ دیا گیا، جو انکوائری رپورٹ نے بھی اس حوالے کہا، تو یہ وہ زمین ہے جو ایس اے پی ایم زلفی بخاری صاحب نے خود اپنی اس حوالے سے اٹک میں ڈکلیئر کی تھی، اور اپوزیشن کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، عطا طاہر صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ اس میں 2 علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے، ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے، اسلام آباد کا سیکٹر سی 17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں، بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی، اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ جی یہ دن دہاڑے ڈکیتی، اور سرور صاحب کا نام آیا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور نے کہا جی 1 انچ زمین اگر ثابت کر دیں تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ رواد تحصیل پنڈی، رنگ روڈ اٹک لوب تحصیل فتح جان مورت کے آگے، رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ ونی اکلا پسوال، رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی، سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ 1 مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سنا، پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، اس حوالے کے ساتھ میں ہوں